ودو، وہ تمنا کرتے ہیں، لو تکفرون، کہ تم بھی کفر کرو، کما کفرو، جیسے کہ انہوں نے خود کفر کیا۔ ایمان تو درکنار، اور یہ منافق لوٹیں گے تو اب کیا؟ ودو لو تکفرون کما کفرو، یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ، فتکونون سوا، اور تم سب کے سب سواء برابر ہو جاؤ، جو عقیدہ ان کا ہے وہی تمہارا ہو جائے، جو دھوکہ ان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، تم بھی وہی کام کرنے لگو، تو تم دو پارٹیز بن گئے ہو، تم دو طبقے بن گئے ہو، کچھ کہتے ہو وہ ٹھیک ہے ان سے لڑنا، کچھ کہتے ہو نہیں۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہیں۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے مت بنانا، منہم، ان میں سے۔ کون ہوئے مراد؟ وہ منافقین جن کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، ان میں سے ہرگز کسی کو نہ بنانا اولیاء، دوست اپنا، رفیق اپنا، اپنا دوست نہ بنانا، وگرنہ وہ تمہیں بھی ایسے ہی تباہ کر دیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، تم کسی آدمی کے دین کے بارے میں اگر دیکھنا چاہو کہ وہ کیسا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَن يُخَالِلُ، تو اس طرف غور کرنا کہ اس نے دوستی کن لوگوں سے کی۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے دین پہ چلتا ہے، یعنی دوستی جو ہوتی ہے، تعلق جو ہوتا ہے، تو انسان آہستہ آہستہ ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے منع کر دیا کہ دیکھو فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، انہیں اپنا دوست نہ بنانا، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئیں۔ اور ہجرت اس وقت ایسے ہی فرض تھی جیسے لا الہ الا اللہ کا اقرار فرض تھا، جیسے کلمہ طیبہ کا پڑھنا فرض تھا، ہجرت بھی ایسے ہی فرض تھی۔ اور جو ہجرت نہیں کرتے تھے استطاعت کے باوجود انہیں کافر سمجھا گیا ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو ضروری قرار دے دیا تھا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی قسمیں بھی بیان کی، آگے چل کے آ رہی۔ اور ایک بات اپنے سب کے لیے جامع چیز ارشاد فرما دی، آپ نے فرمایا مہاجر وہ ہے کہ ما نہى اللہ عنہ، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے بس جو کام وہ چھوڑ دیتا ہے وہ سب سے اچھا مہاجر، کیونکہ ہجرت کا مطلب ترک کرنا ہی ہے نا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ان کاموں کو چھوڑ دے، ترک کر دے جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، تو بس وہ پھر سب سے اچھا مہاجر۔ اور ہجرت، اس کے فضائل آگے جو چیزیں آ رہی ہیں، 4 آیات میں اللہ نے مسلسل ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ آئے، اسلام قبول کیا اور واپس چلے گئے مکہ اور ہجرت نہیں کی، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آئیں تو پھر ان کا اسلام پکا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ منافق ہیں جب تک کہ ہجرت نہ کریں، تو جنہوں نے اس کو پلٹا دیں، جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ منافق نہیں ہیں۔ صحیح ہے نا؟ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو مہاجرین تھے سب کے سب اس سے نکل گئے، کیونکہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ ان لوگوں میں ایمان کس درجے کا ہے، اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، ساری چیزوں کو چھوڑ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، وہاں پر پہنچے حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ تو جب اس زمانے میں ہجرت مساوی تھی کلمہ شہادت کے ساتھ، تو جس نے ہجرت کی وہ مومن، اور جس نے ہجرت نہیں کی تھی وہ منافقین میں، باوجود استطاعت کے۔ ایک تو بس ہی نہ چلتا کسی کا، جیسے کل کی آیات میں گزرا نا، والمستضعفین، اور وہ لوگ جو کمزور ہیں۔ اور پھر فرمایا تھا من الرجال والنساء والولدان، بچے، عورتیں اور مرد جو نہیں کر سکتے ہجرت، بیڑیاں پہنا دی گئی ہم نے، نکل ہی نہیں سکتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر باقی جو بھی ہجرت نہیں کرتا، کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس، وہ تو نفاق ہے، منافقت ہے، اور وہ کفر ہے۔
تو جنہوں نے ہجرت کی سارے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کے مقابلے میں بات ہو گئی کہ وہ لوگ مومن ہیں اور ان کی دوستی ہونی چاہیے، اور پھر جو ان کی دشمنی کرے گا وہ پھر انہی کے ساتھ مل گیا نا، منافقین کے ساتھ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ قبول نہ کریں اس بات کو، ہجرت نہ کریں، اور فَإِن تَوَلَّوْا وہ لوٹ کر نہ آئیں، اور اگر وہ ایمان اور ہجرت یہ دونوں چیزیں، تولو کا مطلب ہے کہ وہ نہ قبول کریں ایک ایمان کو اور ایک ہجرت کو، دونوں چیزوں کو، فخذوہم تو انہیں پکڑو، وقتلوہم اور انہیں قتل کرو، حیث وجدتموہم تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ تم انہیں قتل کر دینا، مدینہ منورہ کے قریب مل جائیں، راستے میں مل جائیں، ان سب کو پکڑو اور قتل کر دو۔ یہ حکم عام کافروں کے لیے نہیں دیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے بعض مسلمان جو صرف آیت کے اتنے ٹکڑے کو لے لیتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا کہ وقتلوہم حیث وجدتموہم، اور تم ان کافروں کو قتل کرنا جہاں بھی تم انہیں پاؤ، یہ بات درست نہیں۔ جہاد کے جتنے داعی ہیں نا، یہ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی آیات لکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اور اس کو سیاق و سباق سے کاٹ لیتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے کن کے بارے میں کہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں ایمان سے اور ہجرت سے، تو ہجرت تو اب فرض رہی نہیں، اب بھی فرض ہو سکتی ہے لیکن اس کے مخصوص حالات ہیں جو آگے آ رہے ہیں، وگرنہ عام مسلمانوں پہ ہجرت فرض نہیں رہی۔ تو لے دے کے ایک ایمان رہ گیا، تو ایمان اگر وہ نہیں لاتے، کیوں نہیں لاتے، یہ ساری مباحث الگ ہیں، حربی کافر ہے یا غیر حربی ہے دیکھنا پڑے گا۔ اگر حربی کافر ہے تو پھر تو اسے مارنا ہے، اور اگر وہ جنگ کے لیے آئے ہی نہیں ہے کافر، وہ لڑتا ہی نہیں ہے آپ سے، کیوں گئی اسے مارنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ تو جہاں کہیں وہ مل جائیں تمہیں، تم انہیں پاؤ انہیں قتل کر دینا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ ان میں سے کسی آدمی کو اپنا دوست بنانا۔ یہ سارے منافق اگر تم امن کی حالت میں ہو تو بالکل دوست نہ بناؤ، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو ان سے مدد مانگنے کبھی نہ جان، ان سے نہ مدد لینی جائز اور نہ ہی ان سے دوستی جائز، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی اپنا مددگار بنانا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ لوگ تمہارے مدد کریں گے جب تک تم میں نہ آئیں، تب تک انہیں اپنے برے بھلے کسی چیز میں شریک نہ کرنا، اور لڑائی ہو جائے تو مت بچنے دو، مت جانے دو، انہیں بھی مارو، کافروں کے دوست ہیں، مکہ میں جا کر ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ کے ارتداد اختیار کر لیا ہے، اور بجائے ہجرت کو چھوڑنے کے وہاں رہائش کافروں میں جا کے اختیار کر لی ہے۔ انہی دنوں کی احادیث ہیں وہ جو حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو کافروں میں جا کر بس جائے۔ سمجھیے اس بات کو، یہ ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے۔ اس حدیث کو لوگ یاد کر لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کس معاملے کے متعلق حکم ہے، اور آ کر ان مسلمانوں کو کہنے لگتے ہیں جو یورپ امریکہ میں آ کے بس گئے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو کافروں میں جا کے بس جائے۔ ارے بھی وہ کون سا مسلمان، وہ تو منافق مسلمان کے متعلق کہا ہے۔ اگر یہ حدیث اتنی عام ہوتی جتنی یہ لوگ بتاتے ہیں کہ بس حدیث دیکھ لو اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہم جو ایک ایک گھر، دو دو گھر کافروں کی بستیوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، پھر ان کا کیا بنے گا؟ سمرقند میں، بخارا میں، اور وہ کوہ کاف، وہاں تک صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں ملتی ہیں، ہر طرف کفر تھا، اور وہ چند ایک گھرانے مسلمانوں کے وہاں جا کے آباد ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو جن حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں بیزار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ اس دور کے متعلق ہیں کہ یہ منافق
جو وہاں جا کر بس گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے، تو آپ نے فرمایا میں بیزار ہوں ایسے مسلمانوں سے جو کافروں میں جا بسے۔ ہر طرح کے مسلمان مراد نہیں، ایک اور دوسری وہ جو چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس مسلمانوں میں ایسے رہو کہ تمہارے گھر کی آگ مسلمانوں کو نظر آنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی آگ جلائے اور دوسرے دیکھیں، اور یا یہ کہ اتنے قرب کے ایسے فاصلوں پہ، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ تمہیں ایمان کی چیزوں میں مدد مل جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ مناسب فاصلے پہ ایک دوسرے سے رہو، وگرنہ اگر کوئی آدمی اتنے مناسب فاصلے پہ نہیں بھی رہا تو بھی اس انسان کے لیے جواز کے درجے میں یہ چیز ہے، اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ذرا کہ بہتر نہیں ہوگی کہ وہ نماز کہاں پڑھے گا، وہ مسائل کا کیا کرے گا، وہ کافروں کے درمیان اکیلا بیچارہ کیسے رہے گا، یہ الگ باتیں ہیں، لیکن سرے سے یہ کہنا کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ یورپ میں یا کسی کافروں کے ملک میں جا کر رہیں، یہ بس وہی کہہ سکتے ہیں جو صرف حدیث پڑھ لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ کس دور کی بات ہے، یا وہ کہہ سکتے ہیں جن کو خود ویزا نہیں ملا۔ ہاں انہیں ایسی حدیثیں بہت یاد ہوتی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیزار ہوں اس مسلمان سے جو کافروں کے ملک میں جا کر بسے۔ تو سوچنا چاہیے یہ جتنے پہلے دور کے مسلمان ہندوستان آئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہی بیزار ہوں گے نا، کیونکہ وہ بھی تو کسی زمانے میں آئے ہی تھے علیہ باللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ جو وہاں جا کر بس گئے ہیں اور نہ انہوں نے ہجرت کی ہے اور نہ ہی وہ آ کے مسلمانوں سے ملے ہیں اور جا کر ایمان کی بجائے ارتداد میں ہی ہیں، وہ مت انہیں اپنا دوست بناؤ۔